بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین عظیم مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ماشاءاللہ سے حج شروع ہو گیا ہے اور میرا گھر میں جانوروں میں لگے ہوئے۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیتوں کی مفہوم کو سمجھیں گے۔ الف لام را، جہاں دل کا آ جائے، ایک ہوتا ہے ذالک الکتاب، ایک ہوتا ہے اس کا آیات الکتاب۔ اس کا مطلب وہ یعنی یہ پہلے بھی احکامات کہیں نہ کسی انبیاء پر آ چکے ہیں۔ تو یہ آیتیں ہیں کتاب اور قرآن کو واضح کرنے، مطلب قرآن کو ظاہر اگر آپ نے دیکھنا ہے یعنی اس کتاب قرآن کا تحفہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، اس میں کہیں کجی نہیں ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اور اتنی بھی استعداد ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر ترجمے والا قرآن نہیں ہے، تراجم والا قرآن لے کر پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کتاب پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کتاب کا جو حکم ہے وہ سب سے اول، باقی تمام دنیا کے جو احکامات ہیں وہ سیکنڈ پوزیشن، روایات، احکامات اور امید انہیں کھیل میں ڈالے ہیں تو اب جاننا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم جیسے اپنے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور کو فرما رہے تھے فائدہ اٹھائے ہیں، کھیل میں ڈالا ہے تو اب جاننا چاہتے تھے کیا، اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا، یعنی یہ لکھا ہوا، اور کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے گا پیچھے۔ تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو مٹی کا گھر میں پکڑ ہی نہیں رہا، تبدیلی نہیں آ رہا، تو اس لیے لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، کیونکہ آپ کے ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، اور آپ دین خدا کا کام اور کلام الہی کو، اللہ کی یہ جو آیتیں میں سناتا ہوں ان کو گھر جا کے سن کر کے، اور یہ نہیں بتاؤ کہ ابا یہ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا حکم ہے اور اس کے احکامات۔ اور بولے کہ اے وہ دن پر قرآن اترا ہے، بے شک تم نعوذ باللہ مجنون، کیا ہم اپنے کام چھوڑ گئے؟ کیا ہم اپنے آباء و اجداد چھوڑ گئے؟ کیا ہم اپنی روایات چھوڑ گئے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ جیسے اکثر لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں یار وہ آدمی ہٹ گیا تو آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ وہ واپس آ جائے، بھائی اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا، آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، ہے نہیں؟ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے کافروں کو کہ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور اترے تو انہیں مہلت نہ ملے گی۔ ظاہر بات ہے جب اسرائیل آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو فرشتے آئے وہ انسانی شکل میں آئے، اس کا آگے ذکر ہوگا اسی سورہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی توبہ قبول کر دیتا
تو اس کو یہ اختیار دے دیتا کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ سارے اتنی شرک کرتے ہیں، اللہ نے مجھے اختیار جاؤ گا۔ جیسے بابا فرید کا واقعہ ہے کہ ایک دروازے سے گزر جائے وہ جنت کی، یہ حق ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ دور میں ہے یا نہیں، لیکن جب وہ حیات تھا تو یہ کہا تھا کہ دروازے کے اندر داخل ہو گیا وہ جنت کافی شاہد ہے۔ اللہ علیہ ثواب، ٹھیک ہے۔ تو جس کتاب کا حافظ خدا کیا ہے تو وہ تم سے سوال کس بارے میں کرے گا؟ جو اس کو حفظ ہے، جو اس کی کتاب ہے اسی سے کرے گا نا۔ ہاں بھائی یہ احکامات تم نے سنے نہیں تھے، ہاں بھائی یہ احکامات تم نے پڑھے نہیں تھے، لیکن اپنے ارادوں کو اچھا کر، کیونکہ ارادے ہی تو نفس ہے۔ انسان میں تین چیزیں ہیں نا بھائی، ایک جسم ہے، بھائی جسم آپ کا مجھے دکھتا ہے، میں آپ کا جسم دیکھ سکتا ہوں، لیکن آپ کی روح اور نفس کو آپ نہیں دیکھیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس ارادے کو، جیسے سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک نفس بنایا، اس میں اچھائی برائی وعید کر دی، تو اچھے بھی آپ ہیں برے بھی آپ ہیں۔ نیکیاں ہوں گی تو سیدھے ہاتھ کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوتا جائے گا، ہے نہیں؟ اور نفس یہی ہے ارادہ ہے کہ آپ کو کوئی آدمی آیا کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو اچھا سوچ لیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جیسا گمان کرو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے یار جادو کر رہا ہے، جادو ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ۔ جب آپ اس کی سپردگی میں ہیں پھر کیسا جادو؟ تو اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کو گمان ہوتا ہے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گھر میں گیا کہ نہیں اپنے 1 کلو کا ڈبہ رکھا تھا مٹھائی کا، اور روز آنے کے تو غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں جب باہر نکلا دیکھا تو لڈو کے چورے پڑے ہوئے تھے نالی کے اندر۔ میں نے کہا بھائی وہ چوہا لے کے جا رہا ہے، میں نے جا دیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے پورے ہفتے تک۔ مجھے بلوایا انہوں نے، کہنے بھائی آگے چیک کر لیں آپ، چلو بھائی چیک کر لیتے۔ تو میں نے ان کو ڈائگنوز کر کے بتایا، میں نے چوہا ہے تمہارے گھر میں، اس نے دیکھ لیا لڈو، اور روزانہ 1 لڈو لے آتا ہے، اور اس کی نشانی تمہارے باہر نالی کے اندر دیکھو آپ۔ انہوں نے اور کیا کیا؟ ہاں یار ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کہتے جم لے جا رہا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں ہمیں اپنے سے باہر آ جانا چاہیے۔ انگریز عورتوں کو کوئی جادو نہیں ہوگا، تو نماز بھی نہیں پڑھ رہی، بھی نہیں کر رہی ہیں۔ آپ اپنے ارادوں کو اچھا کریں، اپنے نفس کو اچھا کریں۔ جب آپ کا نفس اچھا ہو جائے گا پھر آٹومیٹک آپ کا خوف ختم۔ اب اس کتاب کا حافظ اللہ، تو ظاہر بات ہے اس کو سنانے پہ یا یہ سب بنانے پہ معمول تو وہی کرتا ہے، سب تو نہیں بیٹھ گیا، معمول وہی کرتا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی پیغام رساں بھیجے، جو پیغام بھیجا سنایا کرتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اسسٹنٹ تھے صادق و صدوق، جن کا سورہ یاسین میں بھی ذکر ہے، وہ بھی پیغام لے کے گئے، پیغام سنایا، بتایا۔ اب آپ جب پیغام پہنچائیں گے تو دیکھیں تو آپ کے تو معیار یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے، یہ ایک آرکیٹیکٹ سوسائٹی ہے، 10,000 کے تو لوگ ہوں گے تعداد، اور مسجدیں 4-5 ہوں گی، اس میں کل صبح فجر کے نمازیوں کی ٹوٹل کر کے آیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہے، یہ بہت کسی مسجد میں 6 اور وہ بھی بوڑھے ملیں گے، جن
ان کا کام دنیا سے فارغ کر دیا ہے. کیا یہ بوڑھوں کا مذہب ہے؟ دین اسلام کیا بوڑھوں کا مذہب ہے؟ وہی آپ کا فجر میں ہے. اور ان کے پاس کوئی رسول مطلب پیغام بھیجنے والا، رسول کہتے ہیں پیغام دینے والے ہے آتا، مگر اس سے ہنسی کرتے کہتے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، مطلب اور وہ ہنستے ہیں اور اللہ ان کو پروان چڑھا کہ وہ اور گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نگاہ کو کسی نے باندھ دیا ہے. اب انسانوں کی آپ کیفیت کو سمجھیے. اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے جو پیغام رساں ہے ان کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر میں اوپر کے دروازے بھی کھول دوں اور یہ اوپر آگے دیکھے تو نہ ماننے والے کیا کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی تھی، آنکھ بند ہو گئی ہے، ہم پہ جادو ہو گیا تھا. اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ. اب وہ کیا ہے روشن شعلہ؟ یہ جب شیاطین اوپر کنسومیاں سننے پہلے تو بہت جاتے تھے، آپ کبھی جاتے ہیں تو وہ جو برج ان پہ گرتا ہے تو وہ آتش فشاں بنتا ہے، کسی پہاڑ پر جا کے گر جاتا ہے اور اس سے ایک کالا پتھر بھی نکلتا ہے جس سے ابلیس اور جادو بڑا ڈرتا ہے. اس کا نام نہیں پتا پتھر کا مجھے. اس پہاڑ میں پتھر نکلتا ہے کیونکہ ابلیس کی موت وہاں ہوتی ہے، اور جس سے کبھی کسی کی موت ہوئی ہو، کسی کے خاندان میں کسی نے کسی کو مارا ہو تو اس آدمی سے ڈرے گئے، تو اس لیے اس پتھر کو پہننے والے کے قریب جادو سحر اور شیاطین سے تھوڑا دور اور پرے. اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں نظر ڈالے، یعنی پہاڑ بنائے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں روٹیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، مطلب جانوروں کے لیے بھی وہ پتے کھا کے اپنا گزارا کرتے، گھاس پھوس کھا لیتے، ان کو رزق مل جاتا ہے. اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خزانوں کو مانے. لیکن وہ اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے اولیاء اکرام آئے، ان کو دنیا سے دور رکھا. تو خزانے دے دیتا کیوں؟ اس کی مثال ایسی لے لیجیے جیسے ابلیس اور آدم، اس نے کہا اس کو خوددار گارے نے بنایا، میں کہتے اس کو مانوں. اس نے اپنے مادے کے اوپر فخر کیا کہ میں لو سے بنا ہوں، یہ مٹی خوددار گارے نے بنایا. اس بات پہ 650 سال کی عبادت. اب یہ نہیں پتا کہ زمین کے 650 سال ہے آسمان والے، اور ہم نے ہوائی کی باتوں کو پھلدار کرنے والی، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم کو جس کے خزانچی نہیں. مطلب یہ ہے کہ پانی کسی کے اختیار میں نہیں، وہ تو سب سے مہنگا پانی ملتا. اور بے شک ہمیں مارتے ہیں اور ہمیں زندہ کرتے ہیں اور ہمیں بارش. بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم نے آگے بڑھے، تم میں آگے بڑھے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں خانقاہ کے اندر کون لوگ کام کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی دیکھ رہا تھا. بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے. اللہ تعالیٰ کو سب دکھ رہا ہے نا، مجھے پتا نہیں کیا تھا، لیکن اللہ والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کون کیا کام کر رہا ہے. اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، تو اصل میں ایک سیاہ دار دارا،
مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بتا رہا ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے۔ بے دھوئے کی آگ کون سی ہوتی ہے؟ جیسے آپ جلاتے ہیں، جیسے یہاں جو بچے ہیں جو آتے ہیں وہ مٹی میں گئے، مٹی سے خودار گارے تھے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، اس میں اپنی طرف سے ایک خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی جو روح تھی وہ ہماری روح جیسی نہیں تھی، معزز بڑی اس کو اکثر علم والے کہتے ہیں روح آدم، کہتے ہیں دوسری بار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بار جو آئی گی تو کہتے ہیں معلومات روح آدم، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، یعنی کہ ان کا حکم بجاوری کرنا، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس نے، جس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا، اور فرمایا ہے اس لیے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا، بولا مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں، یعنی تکبر کا فیکٹر آ گیا۔ بھئی آپ کا خاندان میں اچھا آدمی آ جاتا ہے، کام والا آ جاتا ہے، آپ سے زیادہ ایڈیٹیڈ آتا ہے، آپ کہیں یار ہم نے تو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب آپ شیطان کیے آپ یہ دیکھیں خانقاہ سے کتنی محبت کر رہا ہے، خانقاہ کے ساتھ کتنا کام کر رہا ہے، اس سے آپ بجائے اس کے لیے نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو شاہ صاحب کا مانیں گے، تو ابلیس بھی کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کو مانیں گے۔ اس کیفیت کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کے تناظر میں بات کر رہا ہوں میں، خالی خود سے محبت تھوڑی کرنی ہے، سب سے محبت کرنی ہے، اور ہر آدمی کے مقام دیتا ہے، اور اگر آپ نے کہا نہیں ہم پرانے ہیں، ہم بنا ہے، ہم ٹھیکا ہے، پھر آپ کا کام تو ظاہر بات ہے کہ اللہ والے میں یہ کہتے ہیں کہ جا رہا ہے جا لانا تو میرے گھر سے تو نہیں گیا نا، خدا کے گھر سے گیا ہے، اور تکبر غرور یہ سب اللہ بھلے آپ کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پوری پوری رات کھڑے رہے، اگر تکبر اور غرور آپ کے اندر آ گیا تو سب بولا ہے میں نے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائے، یعنی قیامت تک۔ فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اسے معلوم ہے وقت کے دن تک مہلت، اللہ نے جا اب اللہ والے جا جو بگاڑ چل بولا ہے رب میرے قسم ہے کہ اس نے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بہلا دوں گا اس چیز سے، اور ضرور ان سب کو بے راہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ آل ابراہیم اور آل عمران، قرآن نے بتایا نا، اور حضور کے بعد حضور کی آل ابراہیم کے بعد آل محمد، یہ چنے میں یہ تو نہیں پہنگا سکتا، میرے پاس بھی چیز آتا ہے، بڑے اچھے اچھے لباس آئے، اچھے اچھے رنگ ہوتا ہے انسانی شکل میں، فرشتے بھی آتے ہیں انسانی شکل میں، ان پہ کچھ قابو نہیں پا پاؤں، اور بے شک جہنم میں سب کا وعدہ، اور اس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا، بے شک گھر والے باغوں میں اور چشموں میں، اور ان میں داخل ہوں گے سلامتی اور امان کے ساتھ، اور ہم نے ان کے سینوں اور نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے گی، یعنی کہ نہ بجلی جانے کا ڈر ہوگا، نہ پسینہ آنے کا ڈر ہوگا، نہ بھوک کا احساس ہوگا، یہاں تو بہت ساری تکلیفیں ہیں، نہ کوئی مچھر کاٹے گا، نہ کوئی چوٹی کاٹے گی، اور نہ کسی کا گھر پہ کوئی انتظار کر رہا ہوگا کہ کوئی گھر آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے دریاؤں یا کوزے میں بند کر کے اپنی کتاب دے دی تاکہ اس کے جاننے والے اسے صحیح سے آپ کو بیان
اور اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. مطلب ایسا موسم مل جائے کہ اب نہ کوئی چھیڑنے والا ہو، نہ کوئی بجلی کا مسئلہ ہو، نہ کوئی پیاس کا مسئلہ ہو، کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اس سے اچھی زندگی اور کیا. اسی لیے پہلے دنیا دکھا دی. یہ دنیا دیکھ لو، دنیا کیسی ہے. اور خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں بخشنے والا اور مہربان. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور معافی ہم لوگ کہاں مانگتے ہیں؟ ہم تو جب بھی مانگتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں. کوئی ہاسپٹل میں چلا جائے، کوئی جیل میں چلا جائے، کوئی قرضے میں پھنس جائے، تو پھر ذکر اور اذکار کی اتنی کثرت ہوتی جس کی انتہا. اس کا بھی جو ہے قرآن میں ذکر ہے کہ اگر یہ مستقل رہ جائے، جو کیفیت آپ سے اللہ کا رب ہاسپٹل جاتے ہوئے یا جیل جاتے وقت تھا، اگر وہ مستقل رہ جائے تو تم ولی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آدمی سے پریشانی سے باہر آ رہا. انہوں نے احوال سناؤ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان. جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام. کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم دیتا ہے. یعنی جب فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے. مطلب وہ غیر معمولی سے ہوتے ہیں. مطلب عام انسان کی حرکات اور سکنات اور ان کی حرکات تھوڑا سا حیت میں بھی فرق ہوتا ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر اسماعیل علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا جا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہا ابا تم بجا لائیے. آپ کا بچہ تو اگر آپ کو خواب میں لڑکی دیکھ رہے ہیں ابا آپ کا پیٹ خراب ہو گیا. تو یہ بھی یاد رکھو آل ابراہیم کے جب بچے آتے ہیں ان کا نام اور اعلان پہلے بتاتا ہے. جیسے ذکریہ کیا احجاز، جیسے حضور میاں مولا حسین آ گئے. فاطمہ بنت اسد دیکھتی ہے خواب میں، بڑا ڈرانا خواب تھا. حضور کے پاس نہیں، حضور کے چہرے پہ تبسم تھا. کہنے لگے کہ میں نے اتنا خواب دیکھا اور آپ مسکرا رہے ہیں. کہنے بھئی کیا دیکھا؟ کہنے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا گوشت کا کٹ کے میری گوشت میں آیا ہے. کہا یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے. یعنی کہ مولا حسین ہے. تو ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں، اولیاء کے جو بچے آتے ہیں، وہ نام کے ساتھ آتے ہیں. ڈکشنریاں نہیں بولنی پڑتی، نہ گوگل کھولنا پڑتا ہے نام رکھنے کے لیے، اور نہ اتنا پریشان ہونا پڑتا ہے. اور علم والا بچہ دے رہا ہوں. اب علم کس کے پاس آئے گا؟ جو سچا ہوگا. تو کیا اسماعیل بھائی ایسی سے دیتے ہیں؟ علم کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ سچے ہو. تو جب خدا کسی پیغمبر کے گھر، کسی اولیاء کے گھر کسی کو پیدا کرتا ہے تو علم والا پیدائش. انہوں نے کہا بھائی کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، آپ کائے کی بشارت دیتے ہو؟ یعنی ظاہر کا سوال کیا کہ بھئی میں بوڑھا ہوا ہوں. ہم نے آپ کو سچی بشارت کی ہے، آپ نا امید نہ ہو. آپ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. جیسے صحابیوں کو ہلا ہلا ڈالا، آخر میں کہا مدد کب آئے گی؟ کہا بھائی وہی مدد کب آئے گی؟ ایسے تھوڑی دے دیتا ہے. آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، شیطان کے وار ہوتے ہیں.
رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے مگر وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوئے. گمراہ ہوئے ہم تو کبھی نا امید نہیں ہوتے, ہم نے خانقاہ بنا ڈالی. آگے خدا نے موقع دیا کہ شہر کو بنائیں گے, لیکن جب وہ چاہے جب نکل جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. اسی لیے حکم نہیں ہے بھائی, کیا ضرورت ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں کر کے دکھائیں. کیا خیال ہے؟ تو نا امید نہ ہو, نا امیدی گناہ. اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوگا. پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتوں؟ بولے ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. تو ابھی یہ بات پہلی والی آئی گی, جواب آ گیا کہ ہم فرشتے بلا وجہ نہیں اتارتے, اور اتارے تو بیکار نہیں اتارتے. مگر ان کے گھر والے اور ان سب کو ہم بچا لیں گے. مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں. اب آپ دیکھیے ہدایت کا معاملہ دیکھیے, یہاں خوف لگ جاتا ہے کہ بھائی تمہاری مانی رہ جائے گی. یہ فرشتے کہہ رہے تھے جب لوط کے گھر فرشتے آئے تو کہا تو کچھ بیگانے لوگ ہو. مطلب لوط علیہ السلام نے بھی کہا کہ مطلب بھائی تم یہاں کراچی کے تو نہیں دکھ رہے, تمہاری شکل و صورت تو الگ سی لگ رہی ہے. بیگانے اس کو کہتے ہیں, جیسے ہم کراچی والے کو پہچان جاتے ہیں, پاکستان والے کو پہچان جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسا ہولیا بڑا فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جو آدمی پہچان جاتا ہے. اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی کافروں کی جڑ کٹ جائے. پھر جب قوم گمراہ ہو جائے, بے لگام ہو جائے, واقعی فرشتے آتے ہیں اور انسانی شکل میں آتے ہیں, اور اتنا ٹائم نہیں لگاتے, تحریک نہیں چلاتے, راتوں رات کاٹ کاٹ کے برابر کرتے. اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بھئی شکار آ گیا. لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں, مجھے فصیحت رسوا نہ کرو, مطلب اللہ سے ڈرو, مجھے رسوا نہ کرو. بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہیں دیا کرو؟ بولے بھئی آپ جیسے ایک مثال ہے بھئی آپ کی مرید تو کتنی کہیں گے, لیکن آپ سب کی آپ گواہی نہیں دیں گے. آپ اس چکر میں نہیں پڑے. وہاں کے جو سردار تھے اور جو ٹھیکیدار تھے, ہم نے کہا بھائی آپ کو کہا نا بھائی آپ لوگوں نے اپنی ضمانت دے دی, باقیوں کو آپ اوروں کو کیوں بلا رہے؟ یہ تو انجانے لوگ دکھ رہے ہیں. کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں, اور اگر تمہیں کرنا ہے انہی کے ساتھ کچھ کرو. اور اے محبوب تمہاری جان کی قسم, اب اللہ قسم میں تم کھا رہا ہے, بے شک وہ اپنے نوشتے میں بھٹک گئے, مطلب نشے میں بھٹک گئے. تو ہم بھی تو نشے میں ہیں. یہ ریاست کے نشے تو ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی بھٹک جاتا ہے, یہ دنیا کے نشے تو ہوتے ہیں جس میں آدمی بھٹک جاتا ہے, جس میں آدمی اپنے مالک کو, خدا کو بھول جاتا ہے, رسول کو بھول جاتا ہے. یہ نشہ ہوتا ہے. اور دن نکلتے ہی چنگار نہا لیا, مطلب کام پورا ہو گیا اور چنگار نہا لیا, تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کر کے الٹ دیا. جیسے منجو داڑو ہے, ہڑپا ہے, یہ سب کبھی قومیں نہیں. بے شک وہ بستی اسی راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے. ظاہر بات ہے لوگ جو منجو داڑو جاتے ہیں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں, ہڑپا دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. بے شک اس کی نشانیاں ہیں ایمان والوں, یعنی کہ ہمارے جیسا کوئی آدمی جانتا ہے تو تھر تھرا جاتا ہے کہ ہماری یہ کون, تو ہم سمجھ جاتے ہیں جو قرآن کا علم ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں. بے شک اس کی نشانیاں ہیں, اس کو مومنین ایمان والے, اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے, تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. بے شک دونوں بستیاں خودے راستے پر پڑی رہتی ہے. بے شک حجر والوں کے رسولوں کو جھٹلایا,
اور ہمیں ان کو اپنی نشانیاں دی، وہ ان سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے شک بے خوف، مطلب پہاڑوں کے اندر اس لیے گھر بناتے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں نہ آج ہمارے گھر میں تو انہیں صبح ہوتے ہی چنگار نے آ لیا. ارے بھائی اللہ کا عذاب تاکہ بول جاتا ہے کہ آج کل صبح آئے گا، اس کا جنگ آتا ہے سوئے میں ختم ہو گئی، اس کا ختم آ جاؤ ہے. اب یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روزانہ مجھے مل جاتے ہیں، تو کبھی کوئی احوال کسی کو پتہ چلا کہ جو قبر میں گیا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں دانا آدمی کیا کہتا ہے اپنے پیسے آسمانوں میں رکھ دو، اور جہاں پیسے رکھو گے وہاں کا دھیان ہوگا، دل وہی لگا رہے گا. تکیا میں رکھو گے تکیا میں دل لگا رہے گا، بینک میں رکھو گے بینک میں دل لگا رہے گا، خانقاہ میں رکھو گے تو خانقاہ میں دل لگا رہے گا، پھر خانقاہ میں رکھو گے تو کبھی کام آ جائے گا. یعنی آسمانوں میں رکھ دو، کسی مسجد میں رکھ دو، کسی غریب آبادی کی مسجد میں چلے جاؤ بھائی، وہاں تنخواہیں دینے کے لیے موٹے پیسے. یہ تو کوئی علاقے میں پیسہ نیت تو کرے. ابھی ہم یہ نیت کر کے نکلا کرتے تھے مجید کی کچی آباد اورنگی میں ادھر ادھر مسجدوں میں جا کر کے خاموشی نے ڈال دیا، نماز پڑھی جلنے کی ڈال دیا. دو دن کمیٹی والے میں کہتے ہیں یار نوٹ نکلا ہے، یہ کون آ گیا ہمارے مسجد میں؟ یعنی خدا کی طرف تمہاری مقبولیت ہے. آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہیں بنایا، بلا وجہ حق کے ساتھ بنایا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح نظر کرو. اب یہ 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے کتاب آئی اور اس میں لکھا قیامت آنے والی ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں سدھر جاؤ قیامت آنے والی ہے. وہ وہی قیامت اور لاج آ گیا، قیامت ہے. اب ہمیں حساب کتاب ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے. اب کون جائے گا؟ یہ تھوڑی آتے ہیں آپ کی جادار آپ کے مرید ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں. ارے بھئی احکامات کی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تکمیل نہیں کرو گے بھائی میں تمہیں معلوم نہیں چاہتا. میں تو کہوں گا بھئی یہ صرف آتے تھے، یہ کبھی کسی کو پیغام نہیں دیتے تھے، کبھی کسی سے خانقاہ کے لیے کوئی راشن، کوئی کلر، کوئی پلونا، کوئی چیز نہیں کرتے تھے. یہ تو صرف آتے. بے شک تمہارا ربی بہت پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہے عظمت والے قرآن. اب 7 آیتیں پوری ہوئی قرآن والے. ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ ماعون. سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے؟ وہ وحدت، اہدنا الصراط المستقیم، لب و لب اور کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جس پر تیرا انعام ہوا. نہ کہ بات نہ کریں خواتین، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن سنے بات کریں بات ہے. تو 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور دوسری سورہ ماعون ہے جس میں دین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ دین ہے کیا. کیا یہ دین کو جھٹلاتا؟ کیسے جھٹلاتا ہے؟ بجا کیا یہ دین کو دھکے دیتا ہے؟ یعنی کہ کوئی اچھے کپڑے پہن کے آئے تو اس کو کرسی پہ بٹھاتا ہے، کوئی خراب کپڑے پہن کے آئے تو زمین پہ بٹھاتا ہے، کاٹتا ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں ملتا.
دین کیا ہے؟ اللہ کے نام. مطلب اگر کوئی چیز میرے پاس ایک کی اضافی ہے تو اگر کسی کے کام آ جائے تو کوئی بات ہے دے دیا جائے تو پیروی کیسے کی جاتی ہے؟ پھر 7 آیتیں دعائی جاتی ہیں عظمت والے قرآن عظیم، یعنی سب سے بڑی سورہ فاتحہ عظیم کہہ رہا ہے. تو آپ پریشان ہیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے 114 مرتبہ پڑھا ہوا اللہ آسان ہے. کیونکہ اس 7 سورے کا مقصد اللہ کیوں بتا رہا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس سورے جیسی کوئی سورے نہیں. اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ روڑے اور گھوڑوں برتنے کو دی ہے. ان کا کچھ ہم نہ کھاؤ مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں، یعنی کہ وہ ہم کہتے ہیں یار وہ اس کا کتنا کام چل رہا ہے، کتنا امیر ہو گیا، اللہ کی اس میں خاص نظر ہے. یعنی قرآن میں الگ بتا رہا ہے یعنی آتی ہے یہ چھپا لو اس کو والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. حق کی تلقین تو صبر کی نصیحت ہے. اور فرماؤ کہ میں ہی صاف درد سنانے والا، یعنی اس قرآن ہی کو سنایا ہے. یہ بالکل صاف بات جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا اور جنہوں نے کلامی الہی کو ٹکڑے ٹکڑے کرے. یہ بھی آیت بہت کرنے کے لیے نہیں ابھی ٹکڑے ٹکڑے قرآن کے مطابق اس آیت کے مطابق یہ منع. تم نے کلامی الہی تمہارے مان دینا پڑے ان آیتوں پر. یہ دکھا اور اللہ کہہ رہا ہے ہم پوچھیں گے. اسی لیے ہم پورا قرآن مانتے ہیں، پورے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جب لائبریری میں تھے تو پڑھا کرتے تھے کوئی یاسین یا تو یاسین پڑھ لیے. گھروں میں اکثر ہوتا ہے مزمل پڑھ رہا ہے، سب کو کتاب سے پڑھ رہا ہے. خواتین کی زیادہ رواج ہے اس کے بجائے 1 سے 12 پارہ پڑھ لیں. اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کہہ رہا ہے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا حکم ہے مشرکوں سے منہ پھیر لو. جو خدا کو نہیں مانتا، خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی کام کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. کیونکہ آیت ہے جو دین خدا کی مدد کرے گا خدا اب دین خدا کیا ہے؟ نماز پڑھنا. یہ دین کو سہارا دینا ہے وہ کیسا بھی ہے دین اور غریب آتا ہے. ہفتہ وار بھی لایا جاتا ہے، روزانہ بھی خان کرتا ہے. جو اللہ کے ساتھ معلوم ٹھہراتا ہے تو اب جان جائیں گے بے شک ہمیں معلوم رہے گا ان کی بات سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اور مسلمانوں کے گھر میں تقریبات دیکھیے، سالگرہ دیکھیے، ولیمہ دیکھیے. لیکن اگر آپ مدارس مساجد تو پھر وہ دنیا جو لوگ خراب کری رہے انہیں غربت کرتے ہیں. ہمارے مریض بہت ہیں تو
اپنے رب کو سہراتے ہوئے اس کی باقی کو صبح فجر نہیں پڑھو گے تو فرشتے آ جائیں گے. ہاں چلو تمہیں نظر نہیں آئیں گے, ہمارا کام کر کے چلے جائے گا. یہ اشارہ ہے. کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ عوام کے لیے عبادت ہے اور اولیاء کے لیے نتائج لطیف اور علم والوں کے لیے اشارہ. پوری سورج جب ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا. تو اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ بھئی فکا بکی نہیں کرو, سورہ فاتحہ یا سورہ دو سورہ اچھا بھئی دونوں ہی پڑھ لی جائے, دونوں کو ہی سمجھ لیا جائے. اب وہ کیسے سمجھنے کیا, ایک میں دین بتا رہے ہیں اور ایک میں وحدت بتا رہے ہیں کہ انعام یافتہ راستے پہ ڈالیے نہ کہ ان کے جن کا پر اہم نہ تو کہہ فرعون بادشاہ ظالم کو اس دور میں ظالم اہم انعام جس میں ہوا صحابہ پر انعام, موسیٰ کے صحابہ پر انعام, عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر انعام ہوا, اور اولیاء کے جو غلام بنے ہندو ان پر بھی انعام ہوا کہ وہ شرک کرتے تھے اور شرک کے بعد خواجہ غریب نواز مسلمان کر دیا. کیوں ایمان دارا یقین کا, یقین بڑی دولت ہوتی ہے. لیکن بہت سی خواتین کا یقین نہیں ہوتا کہ بھئی آگے وہ درجہ ان کا یقین کرتا ہے, اور اگر یقین میں تجدد ہے تو پھر کبھی ہمیں یہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ مائون یہ دو سورہ کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہر جگہ. مطلب ٹک کر یہ کون سی ہے, تو آپ جب کھانا کھلائیں گے تو تب فرشتے آ جائیں گے. آپ کی ایسی مدد ہوگی, میرا خیال یہاں ناشتہ کراتے ہیں تو لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں, خود ہی ہوگی فرشتے آ جائیں. اچھا ضرورت نہیں اس میں پیسے دیں, اس میں شامل حال کھڑے ہو جائیں, کچھ لوگوں کو بتا دیں. تو آپ کا کام مولوی اذان دینا بند کر دیں, اس کا تو کام اذان دینا ہے. آپ کا کام خدا کا پیغام دینا ہے. کوئی سنے یا نہ, کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن آپ نے پیغام خدا کا کہنا. ٹھیک ہے, اور اپنے رب کی جو ساجدین ہے, ساجدین سجدے کے معنی جیسے سورہ حج میں کہا کہ چاند بھی سجدے میں ہے, سورج بھی سجدے میں ہے, جانور بھی سجدے میں ہے, درخت بھی سجدے میں ہے, کچھ انسان بھی سجدے میں ہے اور کچھ انسان کو بھی سجدے میں ہے جن کے عذاب پر. ہم نے کبھی یہ درخت کا کام جانور کو سجدہ کرنے کو نہیں دیکھا, سورج کو نہیں دیکھا, چاند کو دیکھا, تو پھر ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی, سجدہ کہتے ہیں خدا کا کسی بھی ایک حکم بجا لانا, یہ سجدہ ہے. جیسے جنت کے دروازے ہیں, ایک دروازہ بن گیا, جیسے جہنم کے 7 دروازے ہیں, یہ 7 طریقوں سے تم جہنم میں جا سکتے ہو, اور جنت کے یہ دروازے 19 ہیں, زیادہ ہے. جیسے کا صبر والے, شکر والے ہیں, رات میں گڑگڑانے والے, توبہ کرنے والے ہیں, اور بھی کہا ہے کہ جو خدا کے کام لانے والے اور کھلانے والیاں
کبھی کبھی راستہ ہے تو کوئی بھی ایک راستہ اپنا لیجیے، آپ سجدے میں چلے گئے حالت سجدہ، تو ساجدین کا ساتھ دیتی۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے بھئی یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ لوط علیہ السلام کو کہا کہ بھئی اے لوط، ہم نے کہا تھا بھئی تمہارے لیے تو چلو معافی ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے، لیکن اب تم بار بار سے لوگ لے کے آؤ، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تم کو جان سے مار دیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں چھوڑے، کیونکہ انسانی حلیے میں اور فرشتوں نے 2 یا 4 چانس دیتے کم فرشتوں، انہوں نے پوری بستی کو لڑا خدا کی۔ تو خدا یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ اس بات پر نہ رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، تو پوری دنیا میں ہم رج بس رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بات بات بنا رہا ہے، جب تم جاؤ گے تو کچھ چینج ہے۔ جیسے آج قربانی مانگی، اگر آپ کی حیثیت ہے تو کریں، اگر آپ رازدار ہیں تو قربانی مانگیں، آپ کا اگر مال مہنگا بھی زیادہ ہے تو قربانی مانگیں، ثواب کی بجائے اور مزید گناہ ہو جائے۔ اس دن اپنے تئیں کوئی نیکی کا کام کرنے لیں۔ اب میرا خیال میں شہر میں میں نے دیکھا ہے بچپن سے اکثر تو 70 سے 80% شاید کم بتا رہا، اس لیے قربانی ہوتی ہے کہ بھائی بہت والی بھائی ہوگی نہیں کریں، بھلے ادھار جانے کریں، وہ 50 لاکھ کا لایا 55 لاکھ کا لایا، اور جو سب سے افضل ہے اس کا گھوٹی گاندھی دے گا، کہہ رہے ہیں گھوٹی گاندھی آ کر دونوں کیسے قربان کرے، اللہ گائے بھیج دیتا، اگر افضل ادھر بکری بھیج دیتا، دبئی کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد آتا ہے، اور جتنے بعد آتے اتنے گناہ آپ کے گھٹ جاتے ہیں، افضل کیا ہو گیا؟ اور کوشش کریں کہ قربانی میں تصور یہ رکھیں کہ آپ مالک کی نذرانہ دے رہے ہیں اپنی جان، تو اس میں سیلریاں مومیاں یہ سب آپ نہ بنائیں۔ اور دوسری بات اور آپ بھی کر رہا ہوں، کوئی بھی مذہبی بات جب تک اس کی تحقیق نہ ہو، جب تک آپ خود اس پہ عمل نہ کریں، آپ کسی کو فارورڈ نہ یہ نیکی کی بجائے آپ کی غریبی لگ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ تم کہتے ہو تم خود نہیں کرتے، اللہ کو سمجھنا اپنا آپ کو بہت پسند ہے کہ ہم فارورڈ کر دیں گے، مجھے تو کم از کم مل جائے سلام بھی السلام علیکم ہے، آج میں فارورڈ میسیج بھیج رہا ہوں، سنے آپ اور ہمیں بھیجنے والے کا نہیں پتا ہوتا ہے کتنا ہونا ہے، تو ہمیں بلا وجہ دوا دوا لیتا ہے کہ یار آیت پہ عمل کرتا نہیں، اس حدیث پہ عمل کرتا نہیں، تو یہ بجائے ثواب کے آپ طرف راضی، ہاں اس کے اندر آپ قرآن پڑھیں ساری چیزیں موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فہیم بھائی کو جانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، حسن حسن والدہ اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان جو بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی کمائی چلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند عطا فرمائے، اور اس سے یہی کہنا چاہیے لیکن مقدس ہے زمین و آسمان پر مالک ہے، تو ہمیں آج نہیں دے، اچھا کل جب آئے گی کیوں فکر کرتے ہو کیا جائیں گے کیا پہنیں گے، ارے میں کل ہوں گے تو پہن بھی لیں گے، تو کفن پہن لیں گے، پہنا دیں گے مجھے ننگے نہیں آؤ اور زندہ رہے بھی کوئی اسباب اللہ پیدا کرے، کھانے کا بھی پیدا کر دے گا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس ایمان پر آپ مضبوط ہو جائیں، اور میرا خیال میں اگلا جمعہ شاید
دن حج کا ہے تو پھر اس کے اگلے دن پروگرام کریں گے. اگلے دن آپ اپنی قربانیاں ہیں اور جو بھی لوگ کرتے ہیں کریں, اور جو لوگ اپنی قربانی ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے. دوسرا نے ایک جمع کر کے سب کا پیسہ جمع کر کے اور سب کی طرف سے قربانی کرنی کرتے بولے سب کی. تو قربانی کے اندر تھوڑا سا کوشش کریں کہ جاننے تصویریں اس خلاف نہیں دیجیے. یہ آج خدا ایسے بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کو جاننا بولے بولے روٹی کی ابھی ہے یہ نہیں بتائیں گے 1.5 لاکھ کا لایا 3 لاکھ کا واہ 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 بڑا اچھا جانور لایا. میں آپ کو خصوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی انسان نے آپ کی تعریف کر دی پھر آپ آسمانوں والے آپ کی تعریف یہ پوشیدہ ہے. اور یہ سمجھے ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. بچہ زمانے تو سیلفی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا سیلفی رہے گی پورے قبیلوں کی دعوت ہوتی کہ آج بچہ ذبح کرنا اللہ کی راہ. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اسماعیل علیہ السلام ذہن میں رکھیں اور یہی کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری مدد کریں. وما علینا الا البلاغ. اور کسی بات نہیں. سيدي مرشدي يا نبي سيدي مرشدي يا نبي يا نبي. اچھا آج ہمارے پاس ایک صاحب ہے جو خانقاہ کا قدر تیار تھا عبدالرحمن. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی کراماتی چیز ہوئی خانقاہ میں. اچھا انہیں کی زبانی آپ نے پڑھی تاکہ بتا دیں